اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ تنبیہات احدها تقیید المفعول بقولنا بہ ہی عبارت ابن مالک فتخرج بقیت المفاعیل وکأن وجہ منع زیادتها فی المفعول معہ والمفعول لأجلہ والمفعول فیہ انہن فی المعنی بمنزلۃ المجرور بمع وباللام وبفی ولا تجامعہن من ولیکن لا یظہر للمنع فی المفعول المطلق وجہ۔ توجہ فرمائیے میرے عزیزو، بحث ہماری من کے بارے میں چل رہی تھی، جو حرف جارہ من ہے اس کے بارے میں چل رہی تھی۔ اس حرف جارہ من کے آخر میں مصنف 3 تنبیہات ذکر کر رہے ہیں۔ من جارہ کے آخر میں مصنف 3 تنبیہات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی تنبیہ یہ ہے کہ مفعول کو مقید کیا ہے بہی کے ساتھ، مفعول بہی۔ پہلی تنبیہ اس کے بارے میں ہے کہ مفعول کو بہی کے ساتھ جو مقید کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا من زائدہ ہوتا ہے، اس میں تیسری شرط یہ تھی کونہ فاعلا او مفعولا بہی او مبتدا، تو مفعول کو مقید کیا نا بہی کے ساتھ۔ اس کے بارے میں بتانا ہے کہ مفعول کو جو بہی کی قید لگائی ہے مفعول کے ساتھ، ٹھیک ہے، یہ کیوں ہے؟ مفعول کے ساتھ قید بہی کی جو لگائی ہے یہ کیوں لگائی ہے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ بہی کی قید اس لیے لگائی ہے کہ ابن مالک کی پیروی کی ہے۔ ابن مالک نے مفعول کے ساتھ بہی کی قید لگائی تھی، تو ہم نے بھی ابن مالک کی پیروی کی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قید اس لیے لگائی ہے تاکہ دوسرے مفاعیل کیا ہو جائیں اگر جان، وہ خارج ہو جائیں، دوسرے مفاعیل جو ہیں وہ خارج ہو جائیں، ان میں من جو ہے نا وہ زائدہ نہیں آتا ہے۔ پھر عرض کروں، پہلی تنبیہ مفعول کے ساتھ جو بہی کی قید لگائی ہے، تو یہ بہی مفعول بہی جو کہا ہے، بہی صرف مفعول نہیں کہا، یہ کیوں کہا ہے؟ پہلی بات ابن مالک کی پیروی کی ہے، انہوں نے بہی لگایا تھا۔ دوسری بات یہ ہے قید اس لیے لگائی ہے تاکہ دوسرے مفاعیل خارج ہو جائیں، جو دوسرے مفاعیل ہیں ان میں من زائدہ نہیں ہوتا ہے۔ من زائدہ جو ہے وہ کس میں آتا ہے؟ مفعول بہی میں آتا ہے، بقیہ مفاعیل میں من زائدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ جو ہے نا وجہ بتائی ہے اس کی۔ اور پھر ایک وجہ یہ ہے کہ جو دوسرے مفاعیل ہیں تقدیر میں ایک حرف جر ان کے پیچھے نہ ہوتا ہے، حرف جر ان کے پیچھے ہوتا ہے، تو پھر اگر ہم من بھی داخل کر دیں تو حرف جر کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو مفاعیل ہیں ان میں پہلے بھی جو ہے نا حرف ہوتا ہے، تو پھر حرف جر اس پر داخل کریں، حرف جر پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات میرے عزیزو؟ لیکن مفعول مطلق جو ہے اس میں حرف جر جو ہے پہلے تقدیر میں نہیں ہوتا ہے، مفعول مطلق جو ہے اس سے پہلے حرف جر تقدیر میں نہیں ہوتا ہے، پس من زائدہ کا داخل ہونا جو ہے وہ مطلب ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
मफूल मुतलक पर मिन ज़ैदा दाखिल हो तो फिर कोई मसला नहीं है। अबुल बुका ने भी यही काम किया है। आगे अबुल बुका ने मिन ज़ायदा जो है वो मफूल मुतलक पर दाखिल किया है। मिन ज़ायदा मफूल मुतलक पर अबुल बुका ने किया है, जैसा कि ये आया मजीदा है, मा फर्रतना फिल किताब मिन शैइन। कहा है कि ये जो शय है ये मफूल मुतलक है फर्रतना का, फर्रतना के लिए ये मफूल मुतलक है। शय अलबत्ता कुल्ली है, लेकिन मुराद इसकी यहाँ जो मिसदाक है वो तफरीत है। मुराद यहाँ शय से तफरीत जो है वो मुराद है। फिर अगली बात ज़रा तवज्जो से सुने। मिन शय जो है वो मफऊल बावास्ता फर्रतना का नहीं है। ये जो मिन शय है, मा फर्रतना फिल किताब मिन शय में जो मिन शय है ये कहें कि ये मफऊल बेवास्ता है फर्रतना का, ना ये मफूल नहीं है फर्रतना का, क्योंकि ये फेल जो है फर्रतना ये मफऊल बेही जो है इसको लेता है, हर्फ जर फी के ज़रिए मुतद्दी होता है। फर्रतना जो मफूल की तरफ मुतद्दी होता है वो फी के ज़रिए होता है, और इस आये मजीदा में वो फिल किताब है उसकी तरफ हुआ है। फर्रतना का मफूल फिल किताब है, क्योंकि फर्रतना मफूल की तरफ फी के ज़रिए मुतद्दी होता है। सही है, वो है। ये मिन शय जो है ये मफूल नहीं बनाना, बल्कि मफूल फर्रतना का फिल किताब है, फिल किताब है, वो मफूल है जनाब अली। ठीक हो गई बात आगे जान। जब इस तरह हो गया कि मफूल जो फर्रतना का है वो फिल किताब है, तो फिर फरमाते हैं पस पस ये आये मजीदा दलील नहीं बन सकती जिन्होंने ये गुमान किया है कि किताब में हर चीज़ का जिक्र है, क्योंकि वो मिन शय जो है उसको मफूल बनाना चाह रहे थे और ये कहना चाहते थे कि किताब में हर चीज़ का जिक्र है। तो हमने क्योंकि मिन शय को मफूल नहीं बनाया तो ये उन लोगों के लिए दलील नहीं बन सकती जो कहते हैं किताब में हर चीज़ का जिक्र है। मुसन्निफ फरमाते हैं आगा जान, अगरचे आप मिन शय को मफऊल भी ले लें फर्रतना का, फिर भी ये दलील नहीं है कि किताब में हर चीज़ का जिक्र है, क्योंकि किताब से मुराद लौहे महफूज है। फिर भी मिन शय से मुराद भी अगर आप दलील ले लेते हैं कि ये मफऊल है, फिर भी ये दलील नहीं बन सकती कि कुरान में हर चीज़ का जिक्र है, क्योंकि किताब से मुराद लौहे महफूज है। तवज्जो फरमाइएगा जान। बस आज हमने जो है मिन के आखिर में तकरीबन 3 तंबीहात हैं जिनका जिक्र कर रहे हैं। पहली तंबी ये है कि मफऊल को मुक़य्यद किया है बेही के साथ, यानी कहा है मफूल बेही। पहली तंबी इसी के बारे में है कि मफूल के साथ जो बेही की कैद लगाई है इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये क्यों लगाई है, सिर्फ मफूल क्यों नहीं कहा, बेही की क्यों कैद क्यों लगाई है। पहली तंबी असलन इसी के बारे में है। तो ये जवाब दिया इसका कि बेही की कैद इसलिए लगाई है कि इब्ने मालिक की पैरवी की है, चूँकि उन्होंने लगाई है, हमने लगाई है। दूसरी बात यह है कि बेही की कैद इसलिए लगाई है ताकि जो बाकी मफ़ाइल हैं वो क्या हो जाएं, आगे जाने से खारिज हो जाएं, क्योंकि जो मिन ज़ैदा आता है वो मफूल बेही पर आता है, बाकी मफ़ाइल पर दाखिल नहीं होता है। अच्छा, मिन ज़ैदा जो बाकी मफ़ाइल पर दाखिल नहीं होता उसकी वजह भी बता दी, क्योंकि उनमें जो है हर्फ जर पीछे होता है। मफूल मा में पीछे मा है, मफूल ले अजले ही में लाम है पीछे, मफूल फ़ी में फ़ी होता है।
جب حرف جر ان میں پہلے سے ہوتا ہے تو من حرف جر پھر حرف پہ داخل ہو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن مفعول مطلق میں تو کوئی پیچھے حرف جر داخل نہیں ہوتا ہے، تو لہذا مفعول مطلق پر من کے داخل ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابو البقاء نے جو ہے اس آیہ مجیدہ کو اسی بات پر حمل کیا ہے کہ من زائدہ مفعول مطلق پر آیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شے میں من زائدہ ہے، شے مفعول مطلق ہے، اور من زائدہ مفعول مطلق کے اوپر داخل ہوا ہے۔ یہاں یہ بات ہو گئی میرے بھائیوں، یہ پہلی تنبیہ ہے، اور جو دوسری تنبیہ ہے اس کو بھی میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ دوسری تنبیہ یہ ہے کہ من جو ہے ظنہ کے دوسرے مفعول میں، افعال قلوب میں سے جو ہے نا ظنہ کے دوسرے مفعول میں، اچھا، اور وہ فعل جو تین مفعولی ہے اس کے کون سے مفعول میں آگا جان؟ ظنہ کے دوسرے مفعول میں، اور جو فعل تین مفعولی ہے اس کے تیسرے مفعول میں من زائدہ نہیں آتا ہے۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ وہ اصل میں خبر ہیں، اور من زائدہ جو ہے وہ مبتدا کی خبر پر نہیں آتا ہے۔ دوسری تنبیہ کیا ہے جان کہ جو من ہے زائدہ وہ افعال قلوب جیسے ظنہ ہے اس کے دوسرے مفعول پر، اور وہ افعال جو تین مفعولی ہیں او مثلا اعلم تو اس کے تیسرے مفعول پر، افعال قلوب کے دوسرے جیسے ظنہ اس پر، اور تین مفعولی کے تیسرے مفعول پر من زائدہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مفاعیل مفعول بننے سے پہلے مبتدا کی خبر ہیں، یہ خبر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب مفعول نہیں بنے تھے، مفعول واقع ہونے سے پہلے یہ خبر ہیں۔ جب خبر ہیں تو من زائدہ مبتدا کی خبر پر زائدہ نہیں آتا ہے، من زائدہ مبتدا کی خبر پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ البتہ ایک قرأت شاذ ہے کہ یہ جو ہے نا من زائدہ وہ دوسرے مفعول کے اوپر داخل ہوا ہے۔ ایک قرأت شاذ آئی ہے کہ من زائدہ دوسرے مفعول پر داخل ہوا ہے، جیسے کہ دیکھو ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء۔ نتخذ یہ فعل مجہول ہے، نائب فاعل اس کا جو ہے نحنو ہے، مستتر ہے، وہ مفعول اول ہے، اور دوسرا مفعول اولیاء ہے کہ من زائدہ اس کے اوپر آیا ہے، من اولیاء، اولیاء دوسرا مفعول ہے اور من زائدہ اس کے اوپر داخل ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات عزیزو؟ دو تنبیہیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ تنبیہات احدھا تقیید المفعول بقولنا بہ، ہے یہ عبارت ابن مالک، مفعول کو مقید کرنا اپنے قول بہی کے ذریعے، ہے یہ عبارت ابن مالک، یہ ابن مالک کی عبارت ہے۔ فتخرج بقیت المفاعیل، پس بقیہ مفاعیل جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ وَكَأَنَّ وَجْهُ مَنْهِ زِيَادَتِهَا فِي الْمَفْعُولِ مَا وَالْمَفْعُولِ لِأَجْلِهِ وَالْمَفْعُولِ فِي أَنَّهُنَّ فِي الْمَعْنَى بِمَنْزِلَةِ الْمَجْرُورِ بِمَا وَبِلَامْ وَبِفِي، گویا کہ وجہ جو ہے من
زیادت یا من کے زیادہ ہونے کی وجہ، گویا کہ من کے زیادہ ہونے کی وجہ مفعول ما میں، مفعول اجلی میں، مفعول فی میں منع کی وجہ کیا ہے؟ انہن فی المعنی بمنزلۃ المجرور، یہ جو ہے نا انہن، یہ مفعول ما اجلی فی، یہ معنی میں بے منزلہ مجرور کے ہیں، ما کے ذریعے، لام کے ذریعے، فی کے ذریعے یہ بے منزلہ مجرور ہیں۔ ولا تجامعہن من، اور یہ جو ہیں من کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی حرف جر ہے ان کے اوپر، پھر من حرف جر ان کے اوپر آ جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولا تجامعہن من، اور جو ہے نا یہ من کے ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، وجہ بتا دی، کیونکہ پیچھے پہلے بھی حرف ہے تو اب پھر ان کے اوپر یہ حرف آئے تو یہ تو ٹھیک نہیں نا۔ وَلَكِنْ لا يظہر للمن فی المفعول المطلق وجہ، لیکن مفعول مطلق میں من کی وجہ ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ چلو ان میں تو مفعول اجلی فی میں تو آپ نے بات کی کہ پیچھے مطلب ہے حرف جر ہے، ٹھیک ہے، لیکن مفعول مطلق میں تو کوئی نہیں ہوتا نا پیچھے حرف جر، اس میں کیوں نہیں من آتا، یہ بتا رہی ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَظْهَرُ لِلْمَنْ فِي الْمَفْعُولِ الْمُطْلَقِ وَجْهٌ، لیکن مفعول مطلق میں من کی وجہ ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ وَقَدْ خَرَّجَ عَلَيْهِ أَبُو الْبُكَاءِ مَا فَرَّطْنَ فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ، وَقَدْ خَرَّجَ عَلَيْهِ، زیادتی من جو مفعول مطلق پر آئی ہے، من کا مفعول مطلق پر زیادہ ہونا جو ہے، قد خرج علیہ ابو البکا، ابو البکا نے علیہ کہ من زیادہ ہے مفعول مطلق پر، اس پر حمل کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، جو یہ قول ہے اللہ کا، ابو البکا نے اس کو اسی پر حمل کیا ہے کہ من مفعول مطلق میں زیادہ ہے۔ وقد خرج علیہ ابو البکا نے من کا مفعول مطلق پر زیادہ آنے پر حمل کیا ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، من زائدہ ہے، شیء جو ہے وہ مفعول مطلق ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، نہیں کسر چھوڑی ہم نے ان کے نوشتہ تقدیر میں کسی بات کی، نہیں کسر چھوڑی ہم نے ان کی تقدیر میں، جو نوشتہ تقدیر ہے، کسی بات کی۔ فقالا من زائدہ و شیء فی موضع المصدر، کالا کہا کہ من کیا ہے آگا جان، من زائدہ ہے، ابو البکا نے کیا کہا ہے، من زائدہ ہے، و شیء مصدر کی جگہ پہ ہے، اے تفریطاً، شیء مصدر کی جگہ پہ ہے یعنی تفریطاً کی جگہ پہ ہے۔ مثلو لا یضرکم کیدہم شیئا، جیسے شیئا جو ہے یہ کس کی جگہ پہ آگا جان، موضع المصدر ہے، مصدر کی جگہ پہ ہے۔ والمعنی تفریطاً و ذرًا، پہلے والی جو ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء میں وہ لگے گی تفریطاً، اور لا یضرکم کیدہم شیئا یعنی ذرًا، یہاں ذرًا ہوا۔ ٹھیک ہو گئی عزیزو بات؟ اچھا، لا یضرکم کیدہم شیئا، نہ نقصان پہنچائیں گی تم کو ان کی چالیں ذرا بھی، نہ نقصان پہنچائیں گی تم کو ان کی چالیں ذرا بھی۔ کالا ولا یکون مفعولا بہی، ولا یکون مفعولا بہی۔ اچھا، ابو البکا نے کہا ہے ولا یکون مفعولا بہی، یہ من شیئن ما فرطنا فی الکتاب من شیء جو ہے یہ مفعول بہی نہیں ہے۔ کالا ولا یکون مفعولا بہی، یہ من شیئن مفعول بہی نہیں ہے، کیوں؟ لأن فرط انما یتعدی الیہ بفی، اس لیے کہ فرطا جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے الیہ مفعول بہی کی طرف،
فی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، اس لیے کہ فرتا جو ہے وہ مفعول بہی کی طرف فی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے۔ وَقَدْ أَدَّى بِهَا إِلَى الْكِتَابِ، اور یہ فعل مفعول کی طرف متعدی ہوا ہے، إِلَى الْكِتَابِ کتاب کی طرف متعدی ہوا ہے، وَقَدْ أَدَّى بِهَا إِلَى الْكِتَابِ، اور یہ فعل متعدی ہوا ہے کتاب کی طرف متعدی ہوا ہے۔ ما فرطنا فعل کتاب، یہ فعل کتاب مفعول ہے۔ کالا، اور پھر کہا انہوں نے وَعَلَى هَذَا فَلَا حُجَّةَ فِي الْآيَةِ لِمَنْ ظَنَّ أَنَّ الْكِتَابَ يَحْتَوِي عَلَى ذِكْرِ كُلِّ شَيْءٍ سَرِيًّا وَعَلَى هَذَا بنابراین آیت میں حجت نہیں ہے، آیت میں دلیل نہیں ہے، لمن ظنّ جو گمان کرے کہ کتاب یحتوی علی ذکر کل شیء سریًا، کہ کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے علی ذکر کل شیء، ہر چیز کے ذکر پر کتاب جو ہے وہ مشتمل ہے، سریًا کتاب میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، نہیں یہ دلیل نہیں ہے۔ وعلی ھذا بنابراین کہ جب فی الکتاب مفعول من شیء مفعول نہیں ہے فرتنا کا، بنابراین فلا حجت فی الآیت لمن ظن ان الکتاب یحتوی علی ذکر کل شیء سریًا، تو پس یہ آیت دلیل نہیں ہے کہ جس نے گمان کیا ہے کہ کتاب جو ہے ہر چیز کے ذکر پر مشتمل ہے سریًا، یہ دلیل نہیں ہے۔ قل تو وَقَذَا لَا حُجَّةَ فِيهَا لَوْ كَانَ الشَّيْءُ مَفْعُولًا بِهِ، یہ قل تو میں نے مصنف کہنا چاہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں آغا جان اگر یہ جو ہے نا مین شے کو مفعول بھی مان لیں پھر بھی یہ دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا ذکر موجود ہے، چونکہ کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ مین شے سے اگر آپ مفعول لے بھی لیتے ہیں، مصنف کہتے ہیں، پھر بھی دلیل نہیں ہے قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، کیونکہ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ قل تو وَقَذَا لَا حُجَّةَ فِيهَا لَوْ كَانَ الشَّيْءُ مَفْعُولًا بِهِ، آیا میں دلیل نہیں ہے کہ اگر شے مفعول بہی بھی ہو، کیوں؟ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْكِتاب اللوح المحفوظ، کیونکہ کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، کما فی قولہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول میں وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، یہاں کتاب سے مراد کیا ہے؟ لوح محفوظ ہے، اور نہیں کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے، نہیں کوئی تر اور نہ کوئی خشک چیز مگر وہ روشن کتاب میں درج ہے۔ وَهُوَ رَأْيُ الزَّمَخْشَرِی، اور یہ رائے زمخشری ہے، زمخشری کی یہی رائے ہے۔ وَالسِّیَاقُ یقتضی ہے، اور سیاق بھی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ مراد کتاب سے لوح محفوظ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پہلی تنبیہ ہماری تمام ہوئی۔ تو پہلی تنبیہ کس کے بارے میں تھی؟ کہ مفعول کو جو قید کیا ہے بہی کے ساتھ، اس کے بارے میں تھی کہ مفعول کے ساتھ بہی کی قید کیوں لگائی ہے مختصر، یہ ساری باتیں اس کے بارے میں تھیں۔ الثانی، دوسری تنبیہ میرے بھائیو یہ ہے کہ ظنّ کا دوسرا مفعول اور جو فعل تین مفعولی اس کے تیسرے مفعول میں من زیدہ نہیں آتا ہے۔ ظنّ کا دوسرا مفعول اور تین مفعولی جو فعل ہے، فعل جو تین مفعولی ہے اس کے تیسرے مفعول میں بھی من داخل نہیں ہوتا، اس کی وجہ بتائی، چونکہ وہ اصل میں وہ کیا ہیں؟ خبر ہیں، اور خبر پر من زیدہ نہیں آتا ہے۔ الثانی القیاس انہا لا تزاد فی ثانی مفعول ظن ولا ثالث مفعولات عالم۔ الثانی تنبیہ ثانی یہ القیاس انہا لا تزاد، مین جو ہے زیادہ نہیں ہوتا ظن کے دو مفعولوں میں دوسرے پر، مین کو زیادہ نہیں کیا جاتا ظن کے دو مفعولوں میں دوسرے پر، ولا ثالث مفعولات عالم، عالم کے مفعولات میں تیسرے پر، کیوں؟ لأنہما فی الاصل خبر، چونکہ یہ دونوں ظنّ کا دوسرا مفعول اور عالمہ کا تیسرا مفعول یہ دونوں اصل میں خبر ہیں، خبر ہیں۔ پھر چھوڑی بات اضافہ کر لو، اور من زیدہ مبتدا کی خبر پر واقع نہیں ہوتا، من زیدہ مبتدا کی خبر پر زیدہ
نہیں آتا، چونکہ یہ دو اصل میں خبر ہیں اور من زیادہ خبر پہ نہیں آتا۔ وشذت قرات بعضہم، بعض کی قرات جو ہے وہ کیا ہے عزیزو؟ شاذ ہے، بعض کی قرات شاذ ہے۔ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء ببناء نتخذ، کیا وجہ؟ للمفعول، اس بنا پر کہ یہ فعل کیا ہے؟ نتخذ مجہول ہے، مجہول قرار شدہ ہے، بے بنا نتخذ جو ہے للمفعول یعنی مجہول ہے۔ اب یہاں من اولیاء جو ہے یہ دوسرا مفعول ہے نتخذ کا، اور من زائدہ اس کے اوپر آیا ہے۔ پہلا جو ہے وہ نائب فاعل ہے، نحنو ہے، اور وہ اس کے اندر کیا ہے؟ مستتر ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ دو تنبیہ ہیں الحمدللہ ہماری عزیزوں کیا ہو گئیں؟ تمام ہو گئیں، بلطف خدا دو تنبیہ ہیں تمام ہوئیں۔ اس کے بعد جو اگلا مطلب ہے اس پہ آپ تھوڑی توجہ فرمائیے، وہ یہ ہے کہ التنبیہ الثالث، تیسری جو تنبیہ ہے اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے خیال میں یہ میں اس کو اگلے درس میں نہ بیان کر دوں، آپ کی اجازت سے بہتر رہے گا اس کو ہم اگلے درس میں بیان کر لیتے ہیں۔ تیسری تنبیہ کو موفق مؤید رہو، سلامت رہو عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔